اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیہ کی اصطلاحوں میں اور بھی الفاظ ہیں استعمال ہوتے ہوئے، ان میں ایک لفظ ہے انس اور ایک لفظ ہے ہیبت۔ انس کا معنی مانوسیت ہے، مانوسیت یعنی اس طرح کہ کوئی ویسے تو اجنبیت اور پھر ایک ہے واقفیت، پھر اس واقفیت میں تعلق، اس تعلق میں پھر اس کے ساتھ مانوسیت، حتیٰ کہ مانوسیت ایسی چیز ہے کہ کتا اور پرندہ اور شیر جانور بہیم یہ بھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ انس جس کو انس ایک ہے ہیبت۔ ہیبت کا مطلب یہ ہے کہ خوف، ڈر۔ یہ دو لفظ اس عنوان پر حضرت سید مختوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کشف المحجوب کے اندر، اللہ تمہیں سعادت بنائے، جان لو کہ انس اور ہیبت بھی صوفیہ کی اصطلاحوں میں سے ہیں، اور ہیبت اور انس اللہ کی راہ میں چلنے والوں کے احوال میں سے جو حالتیں ان پر گزرتی ہیں، ان کے قلوب پر، ان کے باطن پر، اللہ کے راستے میں چلنے والوں پر، ان میں سے یہ بھی ہے، انس بھی ہے اور ہیبت بھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کے دل پر جلالی شہود کے ساتھ تجلی کرتے ہیں تو اسے اس حالت میں ہیبت نصیب ہوتی ہے، اور جب بندے کے دل پر اللہ اپنے جمالی شہود کے ساتھ تجلی کرتے ہیں تو اسے انس حاصل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اہل ہیبت جلال خداوندی سے مشقت میں ہوتے ہیں، اور اہل انس جمال الہی سے خوشی اور مسرت میں ہوتے ہیں۔ پس اس دل میں جو جلال خداوندی سے محبت کی آگ میں جل رہا ہو، اور اس دل میں جو جمال الہی سے مشاہدے کے نور میں روشن ہو چکا ہو، بڑا ہی فرق ہے۔ پس مشائخ کے ایک گروہ نے یہ بتایا کہ ہیبت عارفان الہی کا درجہ ہے، جبکہ انس مریدان حق کا، عارفان الہی مریدان حق، عارفان الہی اللہ کو جاننے والے جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی ہیبت کا اثر ہوتا ہے، اللہ کی جلال کا پرتو ہوتا ہے۔ اس سبب سے پھر ایسے بزرگ خود بھی ان کی کیفیت جلالی ہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جیسے کہ ایمان والو مدد مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے، لیکن یہ فرمایا کہ یہ بڑا اوکھا بوجھل کام ہے تم لوگوں کا، عام لوگوں کے لیے، یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے ہلکا آسان، کہ جو خشیت ہوا، یعنی جن کے دلوں پر خدا کے ڈر کا غلبہ ہوتا ہے نا، دلوں پر خدا کے ڈر کا غلبہ ہے، ان کے لیے یہ آسان ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، مصلی بچھا دیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنا مسئلہ پیش کیا اور حل کرا دیا۔ لوگ تو اسباب کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس لیے کہ ان کو حال ایسا نہیں ہے نا، یہ تو وہ لوگ تھوڑی ہے، وہ تو وہ لوگ ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں جو اپنی زندگی میں بڑے پر امید ہیں اللہ سے ملاقات کے ملنے کے، اور یہ خیال رکھتے ہیں ہر دم کہ ہم نے بس اچانک چلے جانا ہے اس کے پاس، ابھی گئے تو گئے، حکم آ گیا دنیا سے چھٹی ہو گئی۔ ان کا تذکرہ ہے، ان کے دلوں پر یہ جو ہے ہیبت کا اثر، خوف خدا، خشیت خداوندی کا اثر ظہور پذیر ہوتا ہے، ان کے دلوں پر جلال خداوندی کی تجلی کا اثر ہوتا ہے۔ اور کچھ مرید ہوتے ہیں، مرید بھی وہ جو سلوک کے راہ میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک نام کے مرید ہیں نا، رکے ہوئے 10-20 سال رکے ہوئے، وہ نہیں، یہ ان کی باتیں جو چل رہے ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ مرید ایسے ہیں جو ماشاءاللہ چل رہے ہو 20 سال میں کہاں پہنچ جاتے ہیں چلتے ان کا تذکرے میں فرمایا کہ ان کے دلوں پر جو ہے انس کی تجلی پڑتی ہے، اور اس کے سبب سے پھر یہ جو ہے
انہی کا درجہ ہے انس کا، کیونکہ جس شخص کو بھی بارگاہ الہی میں اور حق تعالیٰ کے اوصاف کی پاکی بیان کرنے میں جتنا زیادہ حصہ وصول ہوگا، حاصل ہوگا، اس کے دل پر ہیبت کا غلبہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور انس سے اس کی طبیعت اتنی نفرت کرنے والی ہوگی کہ اس لیے کہ انس تو ہم جنسوں سے ہوتا ہے۔ کیا بات فرماتی سبحان اللہ! کہاں رب و کہاں انسان مخلوق، کہاں پاک رب، کہاں یہ پلید انسان، یہ پلید قطرے کی پیداوار کی حقیقت، اس کو کیا انسیت و مانوسیت! وہ بزرگ بڑے پہنچے ہوئے حالت جلال صاحبان ہیبت میں فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو اس انس سے ہی نفرت ہے جس انس میں کہا جائے کہ اتنا بندے کو رب سے انسیت ہے، اس لیے کہ یہ تو ہم جنسوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، انسان کو انسان کے ساتھ انس ہو تو انس ہو، یہ وہ اس گروہ کا فرمان ہے۔ ہم نے تو بھی مثال چھوڑی تھی کہ ہم جنس کیا غیر جنس کے ساتھ انسیت، ہم نے دیکھا طوطے کو، بلبل کو، کتے کو، بلی کو اپنے پالنے والے سے مانوس دیکھو ہے، ان کی بولی بہت زمینی بولی تو ہے، ہم نے تو زمینی بولی کی مثال دی ہے بھائی، یہ تو اخلاقی بول بولتے ہیں نا جی۔ تو انہوں نے یہ فرما دیا کہ ایسے ان سے ہی ہمیں نفرت ہے، ان سے، اس لیے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کیا نسبت ہے اس مٹی کو اور کیا نسبت ہے اس زمین والے کو، فرشی کو کیا نسبت ہے عرشی کے ساتھ، مخلوق کو کیا نسبت ہے خالق کے ساتھ، مٹنے والے کو کیا نسبت ہے باقی رہنے والے کے ساتھ، بعد میں بنے ہوئے کو کیا نسبت ہے جو ازل سے موجود ذات کے ساتھ۔ ٹائم کیا ہو؟ 57 ہو رہے ہیں، ہاں 57 ہو رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کے ساتھ جب ہم جنس ہم شکل ہونا بندے کے لیے، ہم شکل ہونا ہم جنس ہونا بندے کے لیے مشکل ہے، محال ہے، تو حق تعالیٰ کے ساتھ انس کی صورت بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں، راہ حق کے مریدان کو اس راہ میں چلتے چلتے کیفیت آتی ہے انس کی، وہ اس طرح مانوس ہوتا ہے جیسے بلبل اپنے پالنے والے سے ہوتا ہے، لیکن وہ بارگاہ الہی کے عارفان بارگاہ جو ہیں وہ تو اپنی بڑی منزلوں تک رسائی کیے ہوتے ہیں، تو ایسی چیز کو ایک طرف رکھ کے دیتے ہیں کہ وہ عارفانہ نگاہ سے جب دیکھتے ہیں کہ اپنے خاک ہونے کو اللہ کے پاک ہو، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہی اللہ کی ہیبت کی، اس کا جلال، اس کی عظمت کا پرتو اور اس کی تجلی ہمارے دل پر پڑی ہوئی ہے، اور یہی کہ ہماری اوقات ہے اور وہ ہمارے رب کی شان ہے۔ پھر حق تعالیٰ کی طرف سے بھی مخلوق کے ساتھ انس محال ہو، مشکل ہو، اور اگر انس ہوا بھی تو وہ اس کے ذکر کے ساتھ ہی ممکن ہو سکتا ہے، اس کے ذکر کے ساتھ، یہ جو ذکر ہے نا، ذکر اس کا ذکر، وہ خود نہیں، اس کی یاد۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی راہ حق کا سالک ذکر میں اتنا پک جاوے، اتنا اس کا ذکر پک جاوے، ایسا غلبہ ہو جاوے، ایسا وہ مانوس ہو جاوے ذکر کے ساتھ مانوس کیا، پھر تو وہ یہ کہ چلتے پھرتے اٹھے بیٹھے کھڑے قیام و قعودم علی جنوبہم کے مثلا، کھڑی حالت میں، بیٹھے حالت میں، لیٹے حالت میں، اور رب کی یادوں میں رہتے ہیں، مانوس ہوگا یاد کے ساتھ۔ یہ البتہ ہے، یا پھر اور اس سے زیادہ بڑھ کر کسی کو اللہ کی یاد اور ذکر کے ساتھ مانوسیت ہے تو پھر اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ نیند میں بھی جو ہے رب کے ذکر میں ہوگا، نیند میں بھی جاگے گا تو اپنے ذکر، دل کو اللہ کے ذکر میں مصروف پائے گا، اس سر کے کان سے سنے گا کہ دل میرا ضربیں مار رہا ہے اللہ،
نیند سے جاگتے جاگتے یہ مانوسیت ہے۔ البتہ یہ فرمایا کہ یہ محال نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔